یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ ایسا موبائل دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا وسیع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحبک یا جد الحسن والحسین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کے بعد، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہا لطف و کرم ہے، جس پروردگار کی مدد و نصرت اور فضل و کرم سے
ہم اللہ وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد میں جمع ہیں۔ میرا رب ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ لازوال میں شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سب کے لیے اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا سبب بنائے۔ پچھلے جمعہ المبارک پر ہم نے مخدومہ کائنات حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رہتے جان مصطفیٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت کے کچھ پھول نچھاور کیے اور رجب المرجب چونکہ ماہ مبارکہ ہی ایسا ہے کہ بلا شبہ خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمایا، بہت بڑی شان۔ پھر رجب میں کئی ایسی معتبر اور مقتدر شخصیات اس جہان میں تشریف لائیں کہ جس کا آغاز امام باقر علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے ہوتا ہے اور پھر جسے عروج اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت مبارکہ سے عطا کیا۔ اللہ نے میرے آقا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طرف تعلق عطا فرمایا ہے حضرت ابوبکر عمر سے اور حضرت عثمان اور علی سے، اور دوسری طرف قرابت میں، رشتہ داری میں، پھر ایمانیات میں صحابیت کا بھی درجہ حضرت علی کو حاصل ہوا، حضور کا بھائی ہونے کا درجہ بھی حاصل ہوا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست ہونے کا درجہ بھی حاصل ہوا، اور پھر دنیا نے اپنے کانوں میں سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب وہ ولایت علی ہو یا علی کا مولا ہونا، تھوڑا سا آپ کو کہ جب افرینش کائنات کا سلسلہ قائم ہوا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ، اے میرے حبیب یاد کر ربوں کا، جب تیرے رب نے للملائکہ، ملائکہ سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، قالوا، فرشتے کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اللہ کا قرآن ہے کہ مالک تو اگر اپنا خلیفہ ہی بنانا چاہتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ تیری تسبیح کرے، تیرے فضائل و مناقب کا سلسلہ کرے، تو مولا کریم کو تو ہم بھی ہیں، ہم تیری نحن نسبح بحمدک، تیری تسبیحات بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں۔ میرے مالک نے نہیں کہا کہ خلیفہ کا کام کیا ہے، وہ آگے ہے۔ اللہ نے صرف اتنا کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں سب کھڑکیاں کھول دیا، نہیں کھلیاں صحیح، میں بہتر جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، تمہارے علم سے، تمہارے جاننے سے۔ اب ہے جب یہ بات ہو گئی، بحث ہو گئی، تو اللہ کریم نے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم اس میں
کہ وہ اسماء کیا ہے، علم کیا ہے، یہ سارا اپنی جگہ۔ آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ حاضرین محترم و مکرم، یہ سارا سلسلہ بیان کرتے ہوئے جو یاد رکھنے والی بات ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ولایت اور علم شاید ان کا کوئی آپس میں کوئی تعلق نہیں، استغفر اللہ۔ اور جو بندہ جتنا جاہل ہوگا، جس بندے کو کچھ آتا جاتا نہیں ہوگا، ہمارے ہاں عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بڑا استغفر اللہ ولی اللہ ہوگا۔ حالانکہ اگر یہ بات ہوتی، یہ سلسلہ عالیہ قائم ہوتا یا یہ سلسلہ ہوتا، تو آپ نے دیکھا حضرت آدم کا میرے مالک نے جہاں بھی تعارف کروایا ہے، وہ تعارف ولی اللہ ہونے کی بنا پر نہیں، یعنی جو ہم گمان سمجھتے کرتے ہیں، بلکہ آدم کا جو تعارف کروایا ہے، اور اسی سے مفسرین اکرام قیامت تک کہتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کی پہچان بنے گا، کیونکہ سلسلہ نبوت اور رسالت تو ختم ہو گیا، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ کے بعد کسی بھی حوالے سے، کسی بھی تعریف میں، کسی بھی طرح نبی کا وجود نہیں ہے۔ یعنی ہم کہیں یہ ہے تو دوسرا ساتھی نبوت کا باب بند ہو گیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، جس میں کل اجماع امت ہے کہ امت نے اس میں کوئی 1% بھی اس میں گنجائش نہیں رکھی۔ خواہ وہ کہے جی میں ذلی نبی ہوں، میں وضاحت کے لیے آیا ہوں، میں تشریح کے لیے آیا ہوں، وہ کہے کہ نہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہوں، مگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تشریح کرنے والوں، میں نے اس کیا کوئی بھی گمان نہیں۔ حضور کی نبوت کی تشریح ہو گئی، میرے آقا کا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا اعلان ہو گیا۔ شریعت مطہرہ جو نازل ہونی تھی وہ مکمل ہو چکی، نبوت اور رسالت۔ اب جو وارثۃ الانبیاء کے لیے علماء کا سلسلہ آیا، وہ حضور کی نبوت کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مانتے ہوئے بارگاہ مصطفی سے انہیں جو ملتا ہے وہ آگے قوم کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ یہ جب بات ہو گئی تو اب سوچنے کی بات ہے کہ قیامت تک دین کا گمان رہے گا۔ دین صرف 1400 سال پہلے کے لیے نہیں آیا، دین صرف مکہ اور مدینہ پاک کے لیے نہیں ہے۔ جب دین قیامت تک کے لیے ہے تو جو تصور علماء کا آئے گا، یاد رکھنے والی بات ہے، اور ان میں ایک بندہ کہے کہ فلاں معتبر ہے، جتنا بڑا عالم ہوگا اسے اللہ اتنا ہی عروج عطا کرے گا، جتنا بڑا اسے۔ یہ علم کا معاملہ ایسا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ اور جہد مبارکہ میں بڑی چیزیں ہیں، بڑی تعریفیں ہیں جو ہو سکتی ہیں، کی جا سکتی ہیں، مگر جو سب سے بڑی کہ حضرت علی کعبۃ اللہ میں، اب میرے اللہ کی شان ہے جن ساتھیوں کو وہ عمرہ مبارک یا حج نصیب ہوا ہے، ہم زیارت کرتے ہوئے آج بھی کعبۃ اللہ میں نے عرض کیا، میں نے نہ کبھی تنقیدی موضوع پر، نہ کبھی تنقیدی تصور، نہ اسلام کا کوئی لڑائی والا تصور، چونکہ امت بیچاری پہلے ہی اس طبقہ پر پہنچ چکی کہ جس سے آگے اب گنجائش ہی کوئی نہیں۔ مگر دکھ ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ جب بندہ ایک طرف تو ہر تعبیر کو مانتا رہے۔ ہمارے ہاں بڑی آسان سی بات ہے، آپ ولایت کے حوالے سے جو بات کریں گے لوگ قبول کریں گے، مگر کہیں جا کے جہاں لڑائی ہوتی ہے، جہاں دل کھل نہیں اٹھتا، دل خوش نہیں ہوتا، باغ نہیں ہوتا، یاد رکھنے والی بات ہے
وہ ساری باتوں پر خوش ہوتا ہے، نہیں خوش ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب اولاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں ہمارا ذہن وہ کبھی تعویلوں میں جاتا ہے، کبھی مسلک میں جاتا ہے، کبھی لڑائی میں جاتا ہے، جس طرح کے آج کہ جی نہیں کعبۃ اللہ میں اختلاف تو کتنا ہے، کیا امت میں اختلاف نہیں؟ جب اختلاف ہے تو اجماع یہی ہے، اور اس میں کعبۃ اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس کے لیے پہچان ہی یہ رکھی تھی کہ علی تیرا اور تیرے محبوب اور مرشد کا تعلق رہے گا، اور وہ تعلق ایسا ہے کہ آپ اس تعلق کی جہت اور آغاز یہ کرتے ہیں کہ میں اپنے حبیب کو اس کے گھر سے چلاؤں گا، اور آج تیری ولادت کا آغاز کعبۃ اللہ میں کر کے اعلان یہ کر دیتے ہیں کہ محمد اور آل محمد کا کمال یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے انہیں وہ طہارت عطا کی ہے کہ جس طہارت کا دنیا میں کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضرت شہزادہ حسن دنیا میں تشریف لائے، جب دنیا میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ حضرت مخدومہ کائنات ظہر یا عصر کا وقت تھا کہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کو شہزادہ عطا کیا ہے، اور ابھی ایک صاحب ان کی بات مان لیتے ہیں، چند گھڑیاں گزری ہیں، تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں اسماء تجھے علم نہیں کہ تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے کہ میری بیٹی بطول ہے، اور بطول کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ بشری لباس میں ہوتے ہوئے جب اس پر دنیا کی کسی ناپاکی کا اثر نہ ہو اسے دنیا میں بطول کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اب حضرت علی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت کا ابھی بہت پہلے کا دور مبارکہ ہے، اور حضرت علی کی والدہ طواف میں مشغول ہے۔ جب طواف میں مشغول ہے، بڑا سیانہ خاندان تھا، یہ مکہ کے بادشاہ تھے، جب بادشاہ تھے تو کیا بی بی صاحبہ کو علم نہیں تھا کہ میری کیفیت کیا ہے؟ بی بی کو علم تھا، مگر بی بی دنیا میں اعلان یہ کرنا چاہتی تھی کہ لوگوں دکھانا یہ ہے، لوگوں کے لیے طہارت کا وہ تصور قائم کرنا ہے کہ پھر جب علی کی ولادت ہوتی ہے، علی کی ولادت کا کمال یہ ہے کہ پھر علی کی ولادت جب کعبۃ اللہ کے سین میں ہونے لگتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میری بندی نہیں، اگر علی کی ولادت سین میں ہوگی تو پھر علی جس چیز کا امین بننے والا ہے وہ امانت قائم نہیں ہوگی۔ آج لوگ کعبہ کا طواف کرتے رہیں، میں تیرے لیے کعبہ کا دروازہ کھلا کے اعلان یہ کرتا ہوں کہ علی کا آغاز ہی یہ ہے کہ علی جہاں تشریف لاتے ہیں وہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت گاہ۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ بی بی صاحبہ کے لیے تو ولایت کا یہ گمان کافی ہے کہ ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہے، مگر بی بی کو اپنے اللہ پر کتنا توکل ہے۔ حضرت مائی صاحبہ کہ جب وہ کیفیت آتی ہے، امر فرماتی ہے، کعبہ کا دروازہ بھی کھل سکتا تھا کبھی۔ اب یقین کیجئے، میں نے پہلے کہا نا کہ جب بندے کا دل ہو ماننے کے لیے تو کبھی دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں تو صحیح کہ کیا یہ واقعہ بیان کرنے میں کیا کوئی نقصان کا ماجرا ہے؟ کیا اس میں کوئی اہل سنت کو استغفر اللہ، اور یاد رکھیں میں تو مانتا ہی یہ ہوں کہ اہل بیت کو جو کچھ اور جتنا کچھ بیان ہوا وہ کیا ہی اہل سنت نے ہے، وہ کیا ہی اہل سنت میں ہے، اور اہل سنت کے آغاز کے لیے اللہ نے کہا مائی صاحبہ پریشان نہ ہو، دروازہ بھی نہیں کھلاتے، کل والا مورخ کہے گا دروازہ کھول کے تو کوئی بھی جا سکتا ہے، ان کے پاس چابی بھی تھی، کعبہ کے متولی بھی ہیں، مالک بھی ہیں، ہاشم خاندان کی چلتی بھی ہے۔ کہا مائی صاحبہ نہیں، ولادت علی کی ہے، جب ولادت علی کی ہونے والی ہے تو پھر دروازے سے دخول نہیں کرتے، علی کی ولادت کا صدقہ تو کعبہ کو جہاں حکم دے گی۔ کعبہ میں کمال یہ ہے کہ کعبہ تیری زبان سے جو نکلے گا اسے پورا کرے،
بی بی صاحبہ اندر ہیں، اب اس پر تفصیل میں نہیں جاتے، حضرت مولا کائنات تشریف لاتے ہیں۔ اب حیران کن بات ہے، سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے، میسنگ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امر تو نہیں مائی صاحبہ کو فرمایا تھا کہ آپ کعبۃ اللہ میں چلی جائیں، تاجدار کائنات کعبۃ اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت مولا کائنات ایک روایت میں علی کو دیکھتے ہیں، مائی صاحبہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے پر آنکھیں نہیں کھول رہا۔ کہا مائی صاحبہ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، مجھے دکھائیں۔ علی میرے آقا کی گود میں آنے کی دیر تھی کہ علی نے وہاں سے مدد یہ مانی تھی کہ مالک کرم یہ کر، جب محمد کی حمایت حاصل ہونی ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملنی ہے تو ایک بات پہلی میری بھی پوری کر، میں آنکھ کھولوں۔ بڑا احترام ہے ماں کا، بڑا احترام ہے بابا کا، پر میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں دنیا میں جا کر جب آنکھ کھولوں تو سب سے پہلے کسی اور کو نہیں، اپنے مربی اور مرشد محمد کی زیارت کروں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سلسلہ ہے، اور میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں جس لیے یہ سارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنی گود میں لیا۔ جب گود میں لیا تو علی قربان جائے تیرے مقدر پر، علی کو گھٹی دی۔ ہمارے ہمیں چونکہ سنت بھی ہے، کبھی کوئی شہد دی جاتی ہے، میٹھی چیز دی جاتی ہے، مگر قربان جائے علی تیرے مقدر پر کہ علی کے لیے گھٹی کا انتخاب ہوا تو میرے آقا نے اپنی زبان مبارک علی کے منہ مبارک میں دی، اور علی نے جو پہلی دنیا میں آنے کے بعد خوراک لی ہے وہ کائنات کی نہیں لی، بلکہ اعلان یہ کیا تھا محمد کی سنگت تھی، آغاز بھی محمد کی زبان سے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر اس آغاز سے ایسا ہوا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا علی، عالم تو میں بھی ہوں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، آج بھی جن کا ایک بڑا معتبر نام ہے اجماع امت میں، دنیا کا پہلا مفسر عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، جس طرح مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی، حضرت علی فرماتے ہیں عباس اے عبداللہ دوڑ کے آؤ۔ حضرت عبداللہ ساتھ چلے گئے کسی مقام پر، کہا اے عبداللہ تو بھی تفسیر کرتا ہے؟ جی یا علی کرتا ہوں۔ بتا الحمدللہ رب العالمین کا آغاز ہوتا ہے لفظ الف سے، بتا الف کیا ہے؟ حضرت عبداللہ میں نے اس کیا نا، عالم بھی ہیں، معتبر عالم بھی ہیں، آج بھی سب سے پہلی روایت حضرت عبداللہ کی لی جاتی۔ حضرت عبداللہ حضرت علی کو دیکھنے لگے، یا علی الف کی کیا تفسیر ہے؟ اب حضرت عبداللہ فرماتے ہیں علی نے الف کی تعریف کی، کئی گھڑیاں بیتی، پھر لام کی تعریف کی، پھر گھڑیاں بیت گئیں، پھر ہا کی تعریف کی، پھر گھڑیاں بیت گئیں، پھر میم کی تعریف کی، کرتا کرتا علی عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے تھے، مجھے خدشہ تھا کہ پاؤں پھٹ گئی ہے، سحری کا اعلان ہو گیا۔ جب سحری کا اعلان ہوا حضرت عبداللہ کہتے ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عبداللہ دال تک پہنچے ہیں، یہ الحمد کی تفسیر ہو گئی، پھر کبھی بیٹھو گے تو اعلان ہوگا کہ للہ رب العالمین کیا۔ حضرت عبداللہ مولا کائنات کی قربت میں ہے، یا علی میں نے کبھی نہیں اعلان کیا۔ اچھا نہیں کیا تو سن علی، پھر اعلان یہ ہے، میں عبداللہ بن عباس کے گواہی دیتا ہوں اس امت میں اللہ نے علم کا جسے کمال عطا کیا ہے، اے علی وہ تیری ذات ہے، اے علی وہ تیری ذات ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بھی اہل سنت کے ہاں، پتہ نہیں دوسرے ساتھیوں کے ہاں ہو، مجھے حالانکہ میں نے الحمدللہ تعالی تعلیم کا زیادہ حصہ وہیں سے حاصل کیا ہے، مگر انا مدینۃ العلم وعلی بابھا میں
جب یہ سلسلہ ہوا، اب حیران کن بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ حضرت علی سے کسی نے کہا حضور علم کہاں سے ملا؟ ایک روایت یہ ہے کہ میرے آقا نے جب میرے منہ میں زبان کو ڈالا، میرے اوپر اللہ نے وہ علم منتشر فرما دیا کہ پھر ساری امت کا دور صحابہ، دور تابعین، دور تبع تابعین، حتیٰ کہ دور ولایت سے چلتے ہوئے قیامت تک امت کو جب بھی علمی حوالے سے ضرورت پڑی، میں آپ کی بات نہیں کرتا، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اے علی، اللہ امت پر وہ وقت نہ لائے میری موجودگی میں کہ جب مجھے فقہی طور پر مسئلہ ہو تو اے علی تو دنیا میں نہ ہو۔ کون کہتا ہے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے حضرت مولا کائنات سے اپنے چونکہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی، اب حضرت معاویہ کو کئی بار مسائل کا مسئلہ ہوا تو حضرت معاویہ نے خط لکھا، حتیٰ کہ یہ وراثت کے لیے کہ جو مخنث ہوتا ہے اس کی وراثت کا مسئلہ کیسے حل کیا جائے گا، حضرت علی نے جو اس کی وضاحت فرمائی، حضرت معاویہ پھر خط لکھتے ہیں اے علی تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا معاویہ مجھے پتا ایسے چلا، تو بھی یاد رکھ اور سن لے کہ مجھے اس بارگاہ سے وہ فیضان ملا ہے، میں نے وہ اکتساب فیض کیا ہے کہ جہاں سے کائنات کو سب کچھ ملتا ہے، مجھے بھی محمد کے قدموں سے اللہ نے علم کا وہ کمال عطا کیا جو شاید کسی اور کو نہ ملا۔ حتیٰ کہ دوسری روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اوپر مالک کا کرم یہ ہوا کہ حضرت علی کو حضور نے غسل بھی دیا، پہلا غسل، یہ ترتیب یہ رکھی علی آج تجھے میں محمد غسل دیتا ہوں، اور جب میرا وقت آئے گا پھر اور کوئی غسل نہیں دے سکے گا، اے علی تو محمد کو پھر غسل دے گا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنے آقا کو غسل دے رہا تھا کہ میں نے اپنے آقا کی پلکوں پر کچھ پانی محسوس کیا، اس پانی کو اپنی زبان لگا کے چوس لیا، اور وہ پانی چوسنے کی دیر تھی وہ علی کہ جسے حضور فرما چکے کہ انا مدینہ العلم و علی جن بابوہا، اس علی کا کرم یہ ہوا کہ پھر وہ علی فرماتے ہیں کہ پھر علی پر یہ کرم ہوا اور یہ احسان ہوا کہ پھر اس علی نے وہ وضاحتیں کی ہیں، وہ تعبیریں کی ہیں، امت کو وہ کمال عطا کیا ہے کہ جس کمال کے ہوتے ہوئے آج بھی دنیا میں مولا کائنات علی المرتضیٰ علیہ السلام کا وہ سلسلہ قائم اور دائم ہے جو قیامت تک قائم اور دائم رہے گا، اور اس لیے قائم اور دائم رہے گا کہ یہ کمال اللہ نے علی کو اس انداز میں عطا کیا کہ میں نے اس کیا کہ کعبۃ اللہ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور تشریف لے جا کر اعلان یہ کرتے ہیں اے علی تیرے ساتھ محبت اور یہ پیار کا وہ سلسلہ ہے کہ جس کے لیے جو آغاز کیا اس آغاز کا کمال یہ ہے کہ جس کمال کے لیے آپ کو علم ہے، تھوڑا سا پیچھے لے جاتا ہوں، ایک ہستی ہے جو زبور کی عالم ہے۔ جب حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا نا ملکہ بلقیس کا تخت لانے کے لیے، تو آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ بھائی کون ہے جو ملکہ کا تخت لے آئے؟ ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضور مجھے اللہ نے کمال عطا کیا ہے، اور اس کمال کا مطلب یہ ہے، ویلکم جناب رانا صاحب تشریف لائے، اہلا وسہلا مرحبا، مجھے اللہ نے کمال یہ عطا کیا ہے کہ آپ مجھے امر فرمائیں اور میں ملکہ بلقیس کا تخت لے آتا ہوں۔ آپ نے کہا کتنے وقت میں لاؤ گے؟ کہا حضور لاؤں گا اتنے وقت میں کہ یہ نشست ہے فرض کریں صبح کی، شام تک لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اتنی جلدی اگر تو لاتا ہے تو کیا لایا؟ وہیں ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس شخص جس کا پہلے اس لیول کا تعارف نہیں تھا، وہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت سلمان علیہ السلام سے بات ہوئی، حضرت سلمان کا بات کرنا تھا کہ اس بات کے کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ تو کیا کرے گا؟ کہا حضور مجھے امر فرمائیں، میں آپ کی بارگاہ عالیہ کا خوشہ چین ہوں، اور میں
مجھے اللہ نے یہ کمال عطا کیا ہے، آپ امر فرمائیں میں تخت لے آتا ہوں۔ آپ نے کہا کتنی وقت میں لاؤ گے؟ اب وہ حضرت آصف بن برخیہ کہتے ہیں حضور آپ امر کیجئے، آنکھ بند کریں، جب آنکھ کھولیں گے تو سامنے تخت ہوگا۔ سامنے تخت تھا، جب سامنے تخت تھا جو سارا وقت پیدا کیا، حضرت سلمان کو علم تھا، آپ فرماتے ہیں تیرے پاس ہے کیا؟ ہمیں بھی خدشہ تھا نا کوئی وظیفہ مل جائے گا، کوئی ورد مل جائے گا۔ اللہ کا وہ بندہ کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، حضور آپ کی نالین کے سہارے سے میں وہ بندہ ہوں کہ جسے اللہ نے کمال یہ عطا کیا ہے کہ مجھے کتاب کا علم دیا ہے۔ اچھا کتاب کے علم کا یہ کمال، پھر آئیے کتاب کے علم کا دوسرا کمال یہ ہے کہ غزوہ خیبر کا مرحلہ ہے۔ غزوہ خیبر پر چونکہ یہودی بڑی پلانن میں رہتے تھے، بڑی ترتیب میں رہتے تھے، 3 دن گزر گئے یا 3 سپہ سالار شہید ہو گئے، جنگ فتح نہیں ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اینا علی، اب علی کو بھی علم تھا کہ مجھے بھی اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا ہے۔ پہلے دن پوچھا تو کہا حضور علی تو ابھی پہنچے ہی نہیں۔ اچھا حضرت علی اتنا ہی کہنا تھا کہ جب تشریف لائے آپ کی آنکھوں مبارک آنکھوں میں ایسے محسوس ہوتا ہے، چونکہ آپ کی ویسے بھی آنکھیں ان میں اتنا نور تھا، ان میں مالک نے وہ کمال رکھا۔ آپ کو علم ہے کہ حضرت علی کے چہرہ کے لیے کہا جاتا ہے، پتہ نہیں اب کوئی مفتی پھر فتویٰ لگا دے کہ علی کرم اللہ وجہہ الکریم، علی تو اتنا صاحب کمال ہے، میرے آقا نے دعا کی ہے کرم اللہ، میرا اللہ تجھے اور کرم کرے، وجہہ الکریم تیرے چہرے کو اور خوبصورتی عطا کرے۔ یہی وجہ ہے نا کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر علی کو تکنا بھی عبادت ہے، پھر فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کسی اور مسلک کا موقف نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر سے اور حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے اور علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو۔ اور یہ صرف اتنی بات نہ ہوئی، علی جس سمے سے باہر ہے، علی آئے، باتیں ہوئی، میرے آقا فرماتے ہیں شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ کیوں ہوا تھا؟ یہ اس لیے سنی بھائیوں ہوا تھا کہ پھر علی کی تلوار کے علاوہ خیبر فتح نہیں ہوا۔ خیبر وہ دروازہ ہی نہ توڑا جا سکا، اس لیے کہ اس دروازے کو امر کیا گیا تھا تجھے دنیا کی ساری طاقتیں مل کر توڑ نہیں سکتی، اگر تم نے ٹوٹنا ہے تو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار سے ٹوٹنا۔ ریفرنس وہ چونکہ لمبا ہے، آپ کون سے اسیتا کے ہاں حضرت علی کا یہ سلسلہ صرف وہ ترجمہ ہے لا سیفا، ورنہ گمان یہی تھا کہ میرے آقا نے کہا کہ کل میں اسے تلوار دوں گا، اسے جھنڈا دوں گا کہ جسے میرا مالک فتح عطا کرے گا۔ علی اپنی اس تلوار کے ساتھ، اور آپ کے ایمان میں خوبصورتی ہوگی جو علی کو حضور نے تلوار عطا کی تھی، یہ اس وقت پہلی تلوار تھی جس کے 2 منہ تھے۔ حضرت عمر کے پاس ایک منہ والی، حضرت عثمان کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس اس دور میں تلوار کا ڈیزائن ہی یہ تھا۔ مگر اب قربان جائیں میرے آقا کا کرم ہے، جب علی کی تلوار ٹوٹی میرے آقا نے علی کو تلوار دی جس کے 2 منہ تھے، جس پر آج بھی عالمی لوگ ریکارڈ کہتے ہیں کہ اس تلوار سے اسلام کو وہ فتح ملی، اسلام کے جھنڈے کو وہ عروج نصیب ہوا، علی کی قوت سے کائنات میں اسلام کا وہ جھنڈا سرنگوں ہونے کی بجائے افضل ہوا، بلند ہوا، جس کا مطلب یہ ہے کہ علی کی اولاد نے اپنا خون دیا ہے پر اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دیا۔ یہ وہ تلوار کا کمال ہے کہ کبھی شیبہ کے بیٹے بھی قربان کیے ہیں، یہ تلوار کا کمال ہے 18 سالہ جوان بھی قربان کیے ہیں، یہ علی کی تلوار کا کمال ہے کہ مخدومہ کائنات سیدہ زینب اعلان یہ کرتی ہے لوگوں تمہیں غلط فہمی ہے، اسلام کا جھنڈا
یزید تیرے جیسے پلید مٹ جائیں گے اور ہمارے جیسے پاک خون اسلام کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھیں گے، ہمیشہ بلند رکھیں گے۔ جس کی انتہا یہ ہوئی کہ وہ اب غزوہ خیبر کا وہ جو دروازہ ہے اس پر آج بھی آپ کا گوگل یہ اعلان کرتا ہے کہ وہ 10 بندے بھی اسے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ علی کو تلوار ملی، یہودی کہتے ہیں ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہونا کیا تھا، آج تلوار اس کے پاس ہے کہ جس کے لیے یہ نعرہ بنایا گیا تھا کہ دنیا میں فتح نہیں ہو سکتی بغیر علی کے، اور دنیا میں حق باطل میں فرق نہیں ہو سکتا تھا بغیر ذوالفقار حیدری کے۔ اور پھر کتاب کے علم کا کمال یہ ہے، علی کہتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے قرآن کا وہ علم عطا کیا ہے جسے 20 بندے مل کر اٹھا نہیں سکتے۔ علی نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اپنے ہاتھ پر اٹھا کر اعلان یہ کیا، اے تاجدار کائنات تیرے ساتھ وعدہ یہ کیا تھا دنیا چھوڑ سکتی ہے، میں تجھے ایسا ماننے والا ہوں، جان جا سکتی ہے پر علی کی سنگت تیری ذات سے ختم نہیں ہو سکتی۔ ولایت علی کا سلسلہ ہے، میرے جیسے لوگوں کی کیا اوقات کیا مجال، علی تو بڑی دور کی بات ہے۔ میرا بادشاہ جہاں چلا ہے وہ علی کی نالین سے جو مٹی لگی ہے اگر وہ بھی مل گئی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے تو ایمان کا یہی کمال ہے جو اللہ ولایت علی کا صدقہ مجھے اور آپ کو عطا کرے۔ ایک طرف رجب میں مخدومہ کائنات کا ذکر ملتا ہے، دوسری طرف مخدومہ کے شوہر کا ملتا ہے، جس پر حضرت عائشہ کی روایت پر ختم کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اس پر محدثین فرماتے ہیں کہ شاید گمان تھا کہ حضرت عائشہ فرمائیں گی کہ میری ذات سے، اور ہمیں کوئی انکار نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق کی نالین سے جو مٹی لگتی ہے اسے بھی سلام، مگر صدیقہ تھی، صدیقہ بنت صدیق تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ کی موجودگی میں کہا تھا اور بی بی صاحبہ نے کہا عائشہ یاد رکھ لیں حضور نے کہا تھا مجھے فاطمہ سے ساری عورتوں سے بڑھ کر محبت، اور صرف اتنا کہا میں نے سوال کر دیا کہ فاطمہ پھر بتا پھر مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو پھر حضرت عائشہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کے حوالے سے جواب یہ ہے کہ زوجہا تاجدار کائنات کو فاطمہ سے بھی محبت تھی، اور صرف فاطمہ سے نہیں تھی، فاطمہ کا جو جوڑ بنا تھا علی سے بھی وہ تعلق اور محبت تھی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی تو گواہ رہ جا میں محمد دنیا سے بڑھ کر تیرے ساتھ محبت کروں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل بیت اور صحابہ کا متعلق اور غلامی اور محبت الفت میں دوام اور استقامت عطا فرمائے۔ قبر اور حشر میں انہی لوگوں کی سنگت اور معیت میں میرا اور آپ کا حشر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔